بحمداللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمداللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ زمیں ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا۔ اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کوٹ مومن کی سرزمین پر مخدوم اہل سنت حضرت مفتی محمد حنیف صاحب قدس سیر العزیز اور حضرت صاحبزادہ پیر محمد لطف اللہ صاحب قدس سیر العزیز کہ عرس کے موقع پر آج کا یہ اجتماع ہمارے جواں ہمت ساتھی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم رہنما صاحبزادہ محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب کی طرف سے یہ اجتماع عرس مقدس کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ صاحبزادہ صاحب کو اپنے عظیم خاندان کی علمی اور روحانی روایات آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال تمام شرکائے عرس کو اس عرس مقدس کی برکات عطا فرمائے اور بزرگوں کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اور یہ اس کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ توحید و رسالت کے لحاظ سے جو سبق ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو پڑھائے، وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے سینے اسی روشنی سے منور ہے۔ عقیدہ توحید سب سے اولین عقیدہ ہے، مگر سمجھنے کے لحاظ سے پہلے رسالت کی سمجھ آتی ہے اور پھر توحید کی سمجھ آتی ہے، اور رسالت کے لحاظ سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ عقیدہ توحید کے لحاظ سے
جب انسان رب ذوالجلال کے اوصاف و کمالات کے لحاظ سے سوچتا ہے اور اس کی عقل حیران ہوتی ہے تو شریعت اس کو آگے سے یہ رہنمائی کرتی ہے کہ وہ اللہ ہے، تم بندے ہو اور تمہاری عقل کے ترازو پہ اسے تولا نہیں جا سکتا، تم ناقص ہو، وہ اعلیٰ اور کامل ذات ہے۔ اسی سے بندے کو سکون آ جاتا، مگر شان رسالت کے لحاظ سے یہ آزمائش ہے کہ ماننے والا اور غور کرنے والا بھی بندہ ہے، اور جنہیں ماننا ہے اللہ وہ بھی نہیں، اللہ کے عظیم بندے ہیں، مگر کمالات ان کے ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے عقلیں حیران ہیں۔ اب یہاں آزمائش اس لیے ہے کہ عقل کو اس طرح نہیں روکا جا سکتا کہ آگے چونکہ الوہیت ہے اس واسطے تو سوچنا بند کر دے۔ عقل جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات میں غور کرتی ہے تو یہاں دو رستے نکلتے ہیں، ایک رستہ اہل سنت و جماعت کا ہے اور دوسرا رستہ دوسرے لوگوں کا ہے۔ دوسرے لوگ نبوت و رسالت پر جس وقت گفتگو کرتے ہیں وہ اسلام کے اندر کے کچھ فرقے ہیں اور کچھ اسلام سے باہر لبرل، سیکولر اور فریڈم آف سپیچ کے نام پر پھیلانے والے فتنے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و قامت، سرکار کا پیکر اسے سامنے رکھ کر اگر کوئی شخص اپنے اعضاء پہ سرکار کے اعضاء کو قیاس کرے کہ ان کے ہاتھ ہیں تو ہاتھ میرے بھی ہیں، ان کے پاؤں ہیں تو پاؤں میرے بھی ہیں، آنکھیں ان کی ہیں تو آنکھیں میری بھی ہیں، اگر اپنی ذات کو وہ شیشہ بنائے اور اس میں سے دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت کو سمجھنا چاہے تو بھٹک جاتا ہے اور نتیجہ ابو جہل کی شکل میں نکلتا ہے۔ اور اگر شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو نہ دیکھے، شان قدرت کو دیکھے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دو رستے ہیں، ایک رستہ ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو آئینہ بنایا ہوا ہے اور ہر چیز اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو قدم، ہمارے بھی دو قدم، وہ بھی بشر، ہم بھی بشر، ان کی یہ سوچ ہے۔ اور اس طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کی طرف، سرکار کی شان کو جاننے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ طریقہ جو صفہ سے لے کر آج تک اہل حق کا طریقہ ہے، اس میں یہی پیغام ہے، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جو طریقہ دوسرے لوگوں کا ہے یہ ان پہ الزام نہیں کہ میں اپنی طرف سے ان کے ذمہ لگا رہا ہوں اور وہ اس کے قائل نہ ہوں۔ یہ آپ سارے ان لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں، ان کی کتابیں، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ صرف وحی کا فرق مانتے ہیں، باقی اپنے جسم کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم جیسا معاذ اللہ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے اور جماعت کراتے کراتے آپ نے قدم آگے بڑھائے اور پھر ہاتھ اونچا کیا، پھر ہاتھ بھی نیچے کر لیا اور قدم بھی پیچھے ہٹا لیے۔ جس وقت یہ مرحلہ گزرا، جماعت کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کے طریقے میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے؟
کہ آگے ہونا ہوتا ہے، ہاتھ اونچا کرنا ہوتا ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ صحابہ تمہیں پتہ نہیں جب میں یہاں ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں۔ فرمایا تناولت عنقودا من الجنہ، جب میں نے ہاتھ اونچا کیا تھا تو میں نے جنت کا گچھا پکڑا تھا۔ اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ پھر فرمایا ہاتھ اور گچھے میں فرق تو باقی نہیں رہا، تناولتو کا مطلب ہاتھ کے اندر گچھا آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے گچھا توڑا نہیں کہ وہ جنت ہے اور میں دنیا میں ہوں، اور جنت کا گچھا توڑ کے سامنے صحابہ کے رکھ دوں گا تو پھر اللہ کی حکمت میں مداخلت نہ ہو، چونکہ جنت کو چھپا کے امتحان کیا جا رہا ہے اور جنت سامنے آ جائے تو پھر یوں نہ ہو کہ جیسے پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے۔ پکڑا تھا مگر توڑا نہیں۔ لو تناولت لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں توڑ لیتا تم ساری زندگی کھاتے رہتے۔ صرف صحابہ ہی نہیں، تابعین ہی نہیں، تبع تابعین نہیں، قیامت تک کے مسلمانوں لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا، جب تک دنیا باقی رہتی میرا ایک گچھا ہی کام کرتا رہتا۔ اب اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر ہم ایک جیسے ہیں، تو اب دیکھو ہمارا بازو کہاں تک پہنچتا ہے اور سرکار کا بازو کہاں تک پہنچ گیا۔ جنت 7 آسمانوں کے پار ہے اور زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث کے مطابق ہر سال کی موٹائی، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، تو پہلے آسمان کے بعد دوسرے آسمان تک پھر 500 سال کا سفر ہے، اور پھر اگلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے۔ اس طرح اتنی دور ہے جنت۔ تو اب سوچو تو صحیح کہ جس ہاتھ کو اتنی دور والی جنت میں پہنچنے کے اندر 1 منٹ بھی نہ لگے، اس ہاتھ کو مدینہ منورہ سے کوٹپور میں لانے میں کتنی دیر لگے گی؟ یہ پیکر ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگ یہ گردان کریں کہ ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 قدم، ہمارے بھی 2 قدم، کہتے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو بچے کو پتا ہے، ہاتھ 2 ہیں، قدم 2 ہیں، تم سیرت انسان بتا رہے ہو، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تب بنے گی جب یہ بتاؤ قد اونچا کتنا ہے، بازو لمبا کتنا ہے، اور ہاتھ کھلا کتنا ہے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مٹھی کا اندازہ رکھا کہ جو مٹھی میں گچھا آیا تھا اگر میں توڑ لیتا تو لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، قیامت تک تم کھاتے رہتے۔ تو جن کی مٹھی میں اتنا کچھ آتا ہے ان کے خزانے میں کتنا کچھ آتا ہو، اور پھر ان کے سارے خزانوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کرنے سے بندے کو سمجھ نہیں آتی، اگرچہ وہ سرکار کا دیدار بھی کر لے، فارمولہ ہی غلط ہے اور اس سے ہلاکت آتی ہے۔ اور ہمارا فارمولہ جو ہے اس میں دیکھنے والوں کی تو شان ہی نرالی ہے، بن دیکھے بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ابو جہل نے ہمارے آقا علیہ السلام کو سینکڑوں بار دیکھا، اور داتا صاحب نے ایک بار بھی نہیں دیکھا، صدیوں بعد پیدا ہوئے، ظاہری حیات میں نہیں تھے۔ ابو جہل دیکھ کر بھی جہنمی ہے اور داتا صاحب دیکھے بغیر بھی جنتی ہے۔ یہ کیوں ڈیفرنس، کیوں فرق ہے؟ فرق فارمولے کا ہے۔ ابو جہل کا فارمولہ دوسرے لوگوں والا تھا، اس کا فارمولہ کیا تھا؟ اس نے جب بھی دیکھا ہمارے نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا، نتیجہ جہنم میں نکلا۔
اور داتا صاحب نے ساری زندگی ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا، رب نے بیڑا پار کر دیا ہے۔ اس بنیاد پر یہ جو صورت تھی کہ اپنے جیسا جسم اپنے اوپر قیاس کرنا، اسی کی نحوست ہے خاکے بنانے والوں کے لحاظ سے، اسی کی نحوست ہے گستاخانہ فلمیں بنانے والوں کے لحاظ سے، کہ ان کی سوچ بھی یہی ہے کہ وہ سرکار کے پیکر کو ایک عام جسم جیسا قرار دے کر، جیسے عام جسم کے خاکے بن سکتے ہیں، فلمیں بن سکتی ہیں معاذ اللہ، تو پھر ان کے بھی بن سکتے ہیں۔ یہ ان کی سوچ اور اسلام کے اندر گھسے ہوئے کچھ لوگوں کی سوچ اتحادی سوچ ہے۔ اہل سنت تمہیں مبارک ہو، اگرچہ ہم 15ویں صدی میں ہیں، ہماری مٹی پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ ہم نے ان فرقوں کی جنگ میں لوگ اپنا نظریہ پیش کر کے کہتے ہیں یوں مانو جیسے ہم نے مانا، تو ہم کہتے ہیں یوں مانو جیسے قرآن ماننے کی دعوت دیتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا صحابہ نے جیسے مانا ہے ایسے مانو، صحابہ کے ماننے کی طرح مانو، تو پھر تمہیں فائدہ ہوگا، پھر کامیاب ہوگے۔ اور اگر اپنے بنائے ہوئے طریقوں سے مانتے رہوگے اور اپنے قیاس کرتے رہوگے، پھر اس ماننے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اب ہم نے اگرچہ دیکھے بغیر مانا ہے مگر ہمیں یقین ہے کہ ہم سچے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھنے والوں کے کہنے کے مطابق مانا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہود کے بہت بڑے سکالر تھے، جب ہمارے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو کہتے ہیں قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جئت فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تو میں کوئی کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا، میں صرف دیکھنے آیا تھا۔ یعنی گفتگو کیسے کرتے ہیں، علم کتنا ہے، ان کے خیال میں ہوگا کہ میں یہود کا علمبردار ہوں، ان کے ساتھ میرے مناظرے ہوں گے، میں دیکھ آؤں کیا کچھ جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فلما تبینت وجہہ، جب میں نے پہلی بار چہرہ دیکھا، عرفت تو دیکھتے ہی مجھے معرفت آ گئی، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ اتنا نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ فوراً اسلام دل میں گھر کر گیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابی داؤد میں ان کے بارے میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں باسانی قریش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں قریش کا غلام تھا اور قریش نے پیغام دے کر بھیجا تھا کہ جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سندیسہ دے آؤ۔ میں تو سندیسہ دے کے جواب لے کے واپس جانے کے لیے آیا تھا، میں کوئی ماننے نہیں آیا تھا، میں کوئی کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں لما رأیتہ، جب آ کے میں نے ان کا چہرہ دیکھا، ابھی درس قرآن نہیں سنا، ابھی حدیث کا بیان نہیں سنا، ابھی سورج کو پلٹتے نہیں دیکھا، ابھی چاند کو ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا، یہ سب کچھ وہاں ہوتا تھا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں لما رأیتہ، جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، القیا فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا۔ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے۔ یعنی ایک کافر مزاج، کافر تھا، حاسد نہیں تھا، کافر تھا، ہٹ درم نہیں تھا۔ وہ عبداللہ بن سلام ہوں یا ابو رافع ہوں،
انہوں نے سرکار کے چہرے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس چہرے جیسا کوئی چہرہ نہیں ہے، یہ چہرہ ایک ایسا بے مثال چہرہ ہے۔ حضرت ابو رافع کہتے القی فی قلبی الاسلام، یہ نہیں کہتے قبلت الاسلام کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، ایمبریس کیا اسلام کو، یہ نہیں کہتے کہ میں نے قبول کیا، کہتے القیا فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا۔ یعنی اپنی اس کیفیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میرے اندر کوئی ایسی سکت ہی نہیں رہی انکار کی، اس جلوے کے سامنے میں اس قدر مجبور ہو گیا کہ سکت انکار کی باقی نہ رہی۔ اس میں میرا کیا اختیار ہے کہ میں اپنی مرضی سے قبول کرتا، میں اس حد تک انوار و تجلیات کے سامنے تھا کہ میرا کفر بے بس ہو گیا اور کفر کے تالے ٹوٹ گئے اور اسلام کا لشکر میرے دل میں داخل ہو گیا۔ القیا فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا۔ اب آئے تو تھے واپس جانے کے لیے، کہتے کیا واللہ لا ارجو الیہم ابدا، خدا کی قسم ہے میں تو قریش کی طرف واپس نہیں جاؤں گا، خدا کی قسم میں یہی رہوں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ حالانکہ پتا تھا کہ ادھر قریش کے پاس خزانے کتنے ہیں اور یہاں فاقے ہیں، لیکن انہیں پتا چل گیا کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ واللہ لا ارجو الیہم ابدا، خدا کی قسم میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم سفیروں کو رکھتے نہیں ہیں، سفیر آتا ہے بات کر کے واپس جانے کے لیے، اگر تم یہی رہو گے تو وہ تمہارے پچھلے کہیں گے کہ شاید رسیوں سے باندھ کے جکڑ کے رکھ لیا ہے، تو ایک بار ہم آپ کو بھیجیں گے اور جو نور تمہارے اندر داخل ہو چکا ہے یہ تمہیں وہاں رہنے نہیں دے گا، تم پھر آ جاؤ گے، لیکن جو سفارت کا قانون ہے اس کے مطابق ہم واپس تجھے ایک بار ضرور بھیجیں گے۔ تو اب دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے ان کی رائے کیا ہے، وہ سرکار کے حسن و جمال کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں، اور سرکار کے چہرے کے لحاظ سے انوار و تجلیات کا ماننے کا جو ان کا انداز ہے آج اس کی جھلک ملتی ہے تو مسلک اہل سنت و جماعت میں ملتی ہے۔ دیکھیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث بار بار آئی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے مسجد قباء کے علاقہ میں تشریف لے گئے، زور پڑھا کے گئے، اثر آ کے پڑھانی تھی اور فرما کے گئے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا کے گئے، میں نہ پہنچا تو جماعت آپ کرانا۔ دوسری میں ہے کہ جب وقت ہو گیا تو صحابہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جماعت کا ٹائم ہے، آپ جماعت کرائیں۔ یعنی ابھی جو وہ بعد والا فیصلہ تھا خلافت صدیق اکبر کا اور امامت صدیق اکبر کا، وہ موقع بھی نہیں آیا، یہ پہلے کی بات ہے۔ صحابہ کی اپنی رائے بھی اس پر ہی تھی کہ سرکار نہ ہو تو جماعت صدیق اکبر کرائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ جب نماز شروع کی تو اتنے میں سرکار بھی تشریف لے آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر تحریمہ کہہ چکے ہیں، پچھلے بھی کہہ چکے ہیں، آخری صف والوں کو پتہ چل گیا کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں۔ اب یہ آزمائش تھی، صحابہ کی آزمائش کے دو مسئلے ہیں، ایک طرف نماز ہے، اللہ کی عبادت، اور دوسری طرف مقام رسالت ہے۔ یہ نماز کی طرف دیکھیں تو چونکہ اب حالت نماز میں ہیں تو ہو سکتا تھا کہ یہ بات ذہن میں آتی کہ اب ہم کیا کر سکتے،
آخری صف میں آ کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب ہم تو حالت نماز میں کچھ کر نہیں سکتے۔ اور دوسری یہ رائے ہو سکتی تھی جو سامنے آئی کہ ٹھیک ہے نماز تو ہے، مگر نماز بتائی کس نے ہے، نماز لانے والی ذات کون سی ہے؟ تو صحابہ نے فیصلہ کر لیا کہ نہ نماز توڑیں گے اور نہ ہی نبی کی تعظیم چھوڑیں گے، نماز کے اندر دونوں کام کریں گے، نماز بھی جاری رہے گی، تعظیم رسالت بھی جاری رہے گی۔ لہٰذا صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، دستک دی، آواز پیدا کی، سب کو پتا چلا سرکار تشریف لے آئے ہیں۔ اور پھر درمیان میں انہوں نے رستہ بنایا، اور جب رستہ درمیان میں بنا تو ہمارے آقا علیہ السلام اس رستے میں چلنے لگے۔ چشم فلک نے دیکھا اس امت نے حالت نماز میں اپنے نبی علیہ السلام کو وہ پروٹوکول دیا کہ آخری صف سے چلتے چلتے سرکار پہلی صف میں پہنچ گئے۔ یہ بخاری ہے اور یہ صحابہ ہیں۔ دوسری طرف کی سوچ جس کو دہلی برانڈ توحید کہا جاتا ہے، اسماعیل دہلوی کی سوچ، جس نے یہ لکھ دیا کتاب میں کہ ان کا خیال آ جائے نماز میں، معاذ اللہ کہتا ہے، یعنی معاذ اللہ اس کی اس بات پر ہے کہ وہ خیال معاذ اللہ گائے گدے کے خیال سے، بیوی کے خیال سے برا ہے، اور ساتھ اس کی دلیل دیتا ہے، یعنی جب عقل ماری جائے تو کیسی؟ کہنے لگا کہ چونکہ بیوی کا خیال آئے تو ادب سے نہیں آتا، گائے کا آئے تو ادب سے نہیں آتا، گدے کا آئے تو ادب سے نہیں آتا، نبی کا خیال آئے تو ادب سے آتا ہے۔ نماز اللہ کی ہو، ادب نبی کا ہو تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ ان لوگوں کی منطق ہے۔ ادھر دہلی میں بیٹھا اسماعیل صدیوں بعد توحید کی یہ وضاحت کر رہا ہے کہ اقبال کو کہنا پڑا سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نماز ہند میں نظریں بریمن ہو گئی۔ کہ یہ کوئی نماز ہے کہ جس میں سرکار کے بارے میں یہ کہا جائے؟ اقبال کہتے ہیں شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اب ادھر یہ سوچ ہے تو مسجد نبوی میں سوچ کیا ہے؟ اب کوٹ مومن کے مسلمانوں بتاؤ، جب صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے تھے تو کیا سرکار کا خیال آئے بغیر ہی مار رہے تھے؟ بولو تو صحیح، سرکار کا خیال آیا تھا۔ جب صفوں میں جگہ بنائی تو سرکار کا خیال آیا تھا، اور خیال بھی ادب میں گوندا ہوا تھا، ادب میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب اس انداز میں دیکھو کہ آج معاشرے کے اندر یہ جتنی گمراہیاں پھیلی ہیں وہ اس غلط نظریے کی وجہ سے، اور مسئلہ چلتا چلتا خاکوں اور فلموں تک جا پہنچا کہ ان لوگوں کے نزدیک تعارف کے لیے لفظ کیا تھے؟ کسی نے کہا توحید بیان کرتے ہوئے جوش توحید میں کہ نبی کو بس یہ سمجھو جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے، کسی نے کہا یوں سمجھو چیف آف ولیج گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، کسی نے کہا یوں سمجھ لو جیسے پوسٹ مین اور ڈاکیا ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ لفظ سن کے ادھر مسجد نبوی شریف کی طرف دیکھیں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ بڑا بھائی مسجد میں آئے تو اس کے لیے صفوں میں رستہ بنے، یا گاؤں کا چودھری آئے، یا پوسٹ مین اور ڈاکیا آئے؟ اور یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کرا رہے ہیں، جب پتا چلا کہ سرکار تو صف میں تشریف لے آئے ہیں یا تشریف لے آئے ہیں تو پیچھے ہٹنے لگے۔ جب پیچھے ہٹے تو یہی سمجھ کے کہ سرکار کا ادب کرنا ہے۔ نماز میں سرکار کا ادب امام نے بھی شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو بکر تو پیچھے ہٹنے لگے، رب مکانک، ابو بکر تجھے ہٹانے نہیں آیا، تم جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو۔ کیا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کا کہ جن کے پیچھے نبیوں کے سلطان بھی نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اب جب سلام پھیرا، سرکار نے جماعت کرائی، سلام پھیرا، فرمایا ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا کہ تم جماعت کراتے رہو، تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟
اب ان کا اظہار دیکھو، کہنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے جائز کب ہے کہ رب کے نبی کے آگے وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے؟ تو میں نے ادب کے لیے مصلی چھوڑا ہے، ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے۔ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز میں بھی میرا ادب کر رہے تھے۔ اگر وہ اسماعیل دہلوی والی بات کا کوئی تک ہوتا تو کہتے تمہاری بھی نہیں ہوئی، پچھلوں کی بھی نہیں ہوئی، جنہوں نے جگہ بنائی ان کی بھی نہیں ہوئی، جنہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا ان کی بھی نہیں ہوئی، لیکن یہ نماز تو ایسی ہوئی کہ جس ذات نے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مصلی چھوڑا تھا، رب نے امت میں پہلے نمبر پہ اسے ہی عطا فرمایا تھا۔ اب دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نبوت کی معرفت کس کو ہوگی؟ وہ تو نہیں کہتے کہ ہم جیسے ہیں، وہ کہتے ہیں یعنی اگرچہ صدیق اکبر نام ان کا رجسٹرڈ ہے لقب، لیکن سرکار کے ذکر کرنے میں تقابل کے طور پر اپنا نام لینا بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ باقاعدہ کرمانی نے لکھا شرح میں کہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ما کان لابی بکر یا ما کان لابی بکر الصدیق یا صدیق الاکبر، کہ صدیق اکبر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نبی کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے جائز نہیں، یعنی باپ کے ساتھ پہچان تو آخری چیز ہے، یعنی اپنا نام لینا بھی یہاں برداشت نہیں کیا۔ سرکار کے مقابلے میں بات آ رہی تھی، اپنا نام لینا بھی برداشت نہیں کیا۔ فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے کب جائز ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھے، آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے؟ اس واسطے میں نے مصلی چھوڑا ہے ادب کرتے ہوئے۔ مبارک ہو سنیو تجھے 15ویں صدی میں بھی آج تم مسلک صدیق اکبر پر ہو۔ آج سرکار کو بے مثل کہہ کر وہ صحابہ کا جو دین تھا اس دین کے تم امین ہو، اور جو اپنے ہاتھ دے کے ان کے ہاتھوں کو تشبیہ دے رہے ہیں اپنے جسموں کے ساتھ، اپنی بشریت کے ساتھ، ان کا سلسلہ دوسری طرف جا ملتا ہے، اور اہل سنت کا سلسلہ صدیق و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں یا اصحاب کو دیکھیں، ہر طرف سے گواہی یہی آتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، اور ان کی یہ شان ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بلانا ہوتا تھا تو چچا کہہ کے نہیں باپ کہہ کے آواز دیتے تھے، ردو الیہ ابی عباس، صحابہ میرے ابا جی عباس کو بلا کے لے آؤ۔ اور امت کو بتایا عم الرجل سن وہ ابی ہے، کہ بندے کا چچا باپ ہی ہوتا ہے۔ یعنی یہ امت کو رہنمائی ہے ہم سب کے لیے آج بھی، کہ چچوں سے بیر نہ ہو، دشمنی نہ ہو، کیوں عم الرجل سن وہ ابی ہے۔ سرکار نے فرمایا چچا باپ ہی ہوتا ہے، اور فرمایا الخالہ تو مثل الام، خالہ ماں ہی ہوتی ہے۔ یہ رشتہ داریوں کی آداب بتائے۔ اب یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانا تھا، ردو الیہ ابی عباس، میرے ابا جی عباس کو بلا کے لے آؤ۔ اب اس شخصیت کا دنیا میں کتنا اونچا مرتبہ ہے جنہیں سرکار اپنا اب کہے، کتنی اونچی ان کی شان ہے، پھر چچا بھی ہے، اتنا درجہ ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا، ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا ہے، سوال یہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انت اکبر امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عباس آپ یہ بتائیں آپ بڑے ہیں یا نبی علیہ السلام بڑے ہیں؟ اکبر کا سوال تھا، اور اکبر عمر کے لحاظ سے، چونکہ اکبر مرتبے کے لحاظ سے تو غیر نبی سے بڑھ ہی نہیں سکتا کوئی بھی ہو۔ یہ اہل سنت کے قطعی عقائد میں سے ہے کہ اگر کسی غیر نبی کو نبی پر فضیلت دی گئی تو یہ کفر ہوگا۔
غیر نبی نبی سے مرتبے میں بڑھ نہیں سکتا. یہ سوال تھا عمر کے لحاظ سے کہ تم عمر میں بڑے ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بڑے ہیں. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے میلاد کے واقعات احوال کے راوی ہیں، اور اس بات کے بھی راوی ہیں رأیتک فی المہد تناغی القمر فحیث اشرت الیہ مالا، کہ میرے محبوب میں تو آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب پنگوڑے میں آپ جدھر اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پہ وہ چلتا تھا کھلونا نور کا. تو میں تو اس وقت سے آپ کے کمال کو جانتا ہوں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے ہیں، مگر جواب سنو، انت اکبر امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا نبی علیہ السلام بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں ہوا اکبر منی، بڑے تو میرے نبی علیہ السلام ہی ہے. یعنی عمر میں بڑے ہو کہ اپنے آپ نے اوپر بڑائی والا لفظ نہیں آنا دینا چاہتے، چونکہ سامنے سرکار کی ذات ہے. کہتے ہیں ہوا اکبر منی، وہ مجھ سے بڑے ہیں. اور پھر جو بات مسئلہ کیسے حل ہوگا جو پوچھنے والے کو درکار ہے، تو کہنے لگے ولدت قبلہ، صرف میری ولادت پہلے ہوئی ہے، بڑا میں نہیں ہوں، بڑے میرے نبی علیہ السلام. دیکھو اتنا اہل بیت نے ادب سکھایا. یعنی آج چھوٹے چھوٹے لوگ مقابلہ کریں، ہم ان کی طرح وہ ہم ہماری طرح. جو چچا ہیں جنہیں سرکار باپ کہہ دیں وہ اتنے محتاط ہیں، عمر میں بڑے ہونے کے باوجود اپنے اکبر کا لفظ نہیں آنے دے رہے. اور پھر کتنا سوچ کے جواب دیا کہ ولادت میری پہلے ہوئی ہے تو سننے والے کو پتا چل جائے گا جو وہ اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر میں اپنے آپ کو بڑا نہیں کروں گا، چونکہ سامنے سرکار کی ذات ہے، میں اپنے آپ کو سرکار سے بڑا نہیں کہوں گا، بڑے وہی ہیں، صرف ولادت میری پہلے ہوئی ہے. فتح الباری شرح بخاری میں ہے کہ ایک رات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندان نبوت کے فرد ہیں، بہت بڑے شہزادے ہیں، وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی خالہ ہیں، سرکار کی زوجہ ہیں، ان کے گھر میں ہیں. رات کو جب سرکار اٹھے نفل پڑھنے کے لیے تو عبداللہ بن عباس بھی اٹھ کے وضو کر کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کیا اور ان کو کھینچ کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا. جب کھڑا کریا چھوڑا وہ پھر پیچھے ہٹ گئے. آپ نے پھر پکڑا ساتھ کھڑا کیا، چھوڑا تو پھر پیچھے ہٹ گئے. جب سلام پھیرا تو فرمایا یبن عباس مالکا اجعلک حذائی وتخلفنی، اے عبداللہ بن عباس تجھے کیا ہے، میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا رہا اور تم پیچھے ہٹتے رہے، جب میں کھڑا کر رہا تھا تو برابر کھڑے ہو جاتے. تو انہوں نے کہا ما کان ینبغی لی ان اقوم حذاءک وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کب جائز ہے کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں؟ آپ ہیں اللہ کے رسول اور میں ہوں عباس کا بیٹا، میں آپ کے برابر کس طرح کھڑا ہو سکتا ہوں؟ آج یہ کہیں کہ وہ ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، بڑے بھائی جیسے ہیں، جہاں بھائی کہنے کا کوئی تک بنتا تھا چچے کے بیٹے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہے کوئی بات نہیں، خود ہی برابر میں کھڑے ہو جاتے. وہ تو پیچھے کھڑے ہوئے، سرکار نے برابر کھڑا کیا پھر بھی پیچھے ہٹتے رہے اور نماز میں ادب کر رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارا خاندانی تعلق بڑا مضبوط ہے، لیکن اس رسالت کے ادب کے پیش نظر میں برابر نہیں کھڑا ہوا، آپ کے کھڑا کرنے کے باوجود بھی میں پیچھے ہٹ گیا. یہ دیکھو وہ زمانہ، وہ طریقہ جو دیکھنے والوں کا طریقہ ہے، اس طریقے میں برکت کتنی ہے، نجات ہے. دوسرا طریقہ جو اپنے جیسے والا ہے اس میں ہلاکت ہے، بربادی ہے، توہین ہے، آگے گستاخیوں کے کئی سلسلے ہیں. حضرت اقرا رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ سے مختلف احادیث مختلف انداز میں موجود ہیں. یہاں اس چیز کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو دیکھنا ہے جنہوں نے سرکار کو دیکھا ہے
اور وہ لکھا ہوا طریقہ سند کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اس جہت میں اتنا ادب ہے، اتنا ادب ہے۔ سنن نبی داؤد میں موجود ہے، ایک صحابی جس وقت قربانی کے جانوروں سے متعلق حدیث بیان کرنے لگے تو اس میں 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں، وہ عیب والے جانور۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح 4 انگلیاں کی مجمع میں صحابہ کے سامنے، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ اب صحابی نے حدیث مسلسل کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ جیسے سرکار نے اشارہ کیا ایسے راوی نے بھی کرنا ہے۔ تو صحابی نے اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے اس طرح کیا کہ 4 طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں، یوں سرکار نے سامنے اپنا ہاتھ کیا۔ تو یہ کہنے کے بعد خیال آیا ہاتھ میں اپنا دکھا رہا ہوں اور بات میں سرکار کی کر رہا ہوں، تو کہیں یہ میرے بات سننے والے میرے ہاتھ کو سرکار کے ہاتھ جیسا نہ سمجھ لیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا ہے، چونکہ ان کے ہاتھ اٹھانے کی جگہ میں نے ہاتھ تو اپنا اٹھایا ہے اور انگلیاں میں نے دکھائی ہیں۔ تو فوراً یہ جملہ بولا، اصابعی اقصر من اصابعہ واناملی اقصر من اناملہ، صاد کے ساتھ اور قاف دو نقطیہ، اکثر کا معنی ہے چھوٹا۔ نہ میرے ہاتھ کو ان کے ہاتھ جیسا کوئی نہ سمجھے۔ کیسے ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا ہو سکتا ہے جب انگلیاں ان کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں اور پورے ان کے پوروں سے چھوٹے ہیں؟ یعنی یہ وضاحت ضروری سمجھی کہ ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے کہ میرے ہاتھ کو ان کے ہاتھ کے ساتھ مماثلت ہو، پوروں کی نہیں ہے، انگلیوں کی نہیں ہے، تو پھر ہاتھ کی کیسے ہوگی؟ تو اس بنیاد پر یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ نظریہ تھا اس انداز میں کہ پیکر میں بھی وہ مماثلت اور تشبیہ کے قائل نہیں تھے، واہی تو ویسے ہی واہی ہے، لیکن جسم کے لحاظ سے اتنی احتیاط کی۔ اور پھر جو اہم مقامات ہیں تشریح کے، وہاں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو نقطہ نظر اختیار کیا وہ آج اہل سنت و جماعت کے پاس موجود ہے۔ مثلا کچھ باتیں ہیں دعاؤں کے اندر، وہ چیز سرکار کے شایان شان نہیں ہے، امت کا مسئلہ ہے، لیکن سرکار نے دعا میں وہ لفظ بولے ہیں، متکلم کے صیغے سے بولے ہیں، لیکن بولے اس لیے ہے کہ میں بولوں تو میرا امتی بھی یوں ہی بولے، یعنی امتی کو پڑھانے کے لیے سرکار نے وہ لفظ بولے ہیں کہ امتی کے لیے سنت بن جائے، میری زبان کی برکت اسے مل جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آج معاذ اللہ کوئی انہی لفظوں کو لے کر سرکار پہ چسپاں کرے اور کہے دیکھو وہ تو اس طرح کی تھے، یہ حدیث میں یوں آیا ہوا ہے۔ اس کی وضاحت بھی صحابہ نے کی۔ حدیث شریف میں ہے جب ہمارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ دعا کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدل دینے والے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت رکھ، ثبت قلبی، میرے دل کو۔ اب اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے، سرکار بول رہے ہیں، واحد متکلم کی ضمیر ہے، ثبت قلبی، میرے دل کو علی دینک، اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اب وہ آقا کی جن کی جھلک سے کروڑوں دین پہ پکے ہو جائیں، انہیں اپنا تو کوئی خطر ہی نہیں ہے، جن کی گرد راہ سے لوگوں میں یقین تقسیم ہو، اپنا تو ان کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، لیکن دعا کیا کر رہے؟ ثبت قلبی، میرا دل دین پہ ثابت رکھ۔ اب اس کو کچھ کالجوں کے پروفیسر، کچھ لبرل، کچھ بد عقیدہ اگر اس انداز میں جس طرح کی مثالیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں
بیان کرنا شروع کر دیکھو وہ انہوں نے اتنا سنیوں نے نبی کی شان کو بڑھایا ہوا ہے، وہاں تو اتنا خطرہ تھا، انہیں بھی اپنے بارے میں دعائیں کر رہے ہیں کہ میرا دل کہیں ڈگمگا نہ جائے، معاذ اللہ میرا دل کہیں ہٹ نہ جائے، تو انہیں تو اپنا خطرہ تھا۔ اب دیکھو یہ کتنی گری ہوئی بات ہے اور کتنی شان رسالت کے منافی بات ہے۔ رب ذوالجلال کا اختیار، وہ تو جو اس نے چن چن کے نبی کے یار بنائے، ان کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھے اس کا اپنا دین ختم ہو جاتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ان اللہ اختارنی واختار علی صحابہ، رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے خود ہی میرے صحابہ کو بھی چنا۔ اب رب کا چناؤ سرکار کی ذات بحیثیت حبیب، تو یہاں تو کسی لحاظ سے کون خیال کر سکتا ہے ایسا کہ کوئی معاذ اللہ کسی گڑبڑ کا کوئی خطرہ ہو۔ اب سرکار نے جب یہ جملہ بولا تو آج ہم ہیں 15ویں صدی میں، سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیا سمجھا؟ جن کے ایمان کو قرآن کہتا ہے ان جیسا لاؤ گے، یعنی ان کے پیٹرن کے مطابق تو پھر قبول ہے، ورنہ منہ پہ مارا جائے گا۔ اب صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، سب کو عربی آتی ہے، لفظ ہے ثبت قلبی، کہ میرا دل، اے رب میرا دل۔ لیکن صحابہ نے سامنے بیٹھے ہوئے یہ نہیں سمجھا کہ بات سرکار کے دل کی ہو رہی ہے، صحابہ سمجھ گئے بات امت کے دل کی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ یعنی عرف یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے، بلا تشبیہ و تمثیل، ایک چودھری، ایک نواب، ایک وڈیرا، وہ اپنے کسی ملازم کے لحاظ سے کسی مسئلے پر کسی کو فون کر رہا ہے یا کسی کو سے بات کر رہا ہے اس کا مسئلہ حل کروانے کے لیے کہ اس کے بیٹے کو مثال کے طور پر رہا کروانا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے ہمارے بندے کو رہا کر دو، ہمارے بیٹے کو رہا کر دو۔ یعنی قوموں کے احوال اور باتیں سرداروں کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ یہ کوٹ مومن کے ڈیرے پہ رہنے والا بندہ بھی اس محاورے کو جانتا ہے کہ جو سردار ہے، جو آقا ہے، نچلا طبقہ جو ہے ان کے مسائل وہ اپنے بنا کے پیش کرتا اوپر کہ یہ میرا مسئلہ ہے، اگرچہ اس کا اپنا نہیں، ہلکے کی کسی بندے کا مسئلہ ہے، وہ کہے گا یہ میرا مسئلہ ہے۔ تو اس سے کروڑ درجہ اونچے جا کے بات ہو رہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام امت کے دلوں کو تعلیم دینے کے لیے یہ فرما رہے ہیں میرا دل، یعنی میری امت کے دل، میری امت کے دل یا رب ثابت رکھ میری امت کے دل، کہ میری امت کے امتی کا دل پھر نہ جائے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ سن کر وابیوں والا تبصرہ نہیں کیا کہ کہتے علیحدہ بیٹھ کے معاذ اللہ کہ دیکھو یہ ہمیں کیا بچائیں گے، تو اپنا بھی خطرہ ہے، اپنے بارے میں دعائیں مانگتے پھر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، صحابہ سامنے بولے، کیا کہا؟ آفا تخاف علینا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمارے بارے میں خطرہ ہے؟ وقد آمنا بک، حالانکہ ہم تو آپ پر دل سے ایمان لائے۔ آفا تخاف علینا، یہ بات ہے ہمارے مشن کی دلیل کہ صحابہ نے یہ نہیں کہا آفا تخاف علیکا کہ نبی تجھے اپنا خطرہ ہے۔ صحابہ کہہ سمجھ گئے کہ اگرچہ سرکار نے قلبی فرمایا ہے، بات اپنی نہیں، بات غلاموں کی ہے، اور کہنے لگے کیا ہمارے بارے میں خطرہ ہے، ہم ایمان لائے۔ اور پھر یہی صحابہ ہے کہ سرکار نے فرما دیا وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ، کہ میرے صحابہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے بھی زبردست ہے، ان سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ تو اب جن کے صحابہ کا یہ انداز ہے، ان کا اپنا ایمان کس لیول کا ہوگا؟ تو امت قیامت تک کے لیے کہ جب وہ دعا مانگیں گے تو امت کو حسرت ہوگی کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے لفظ نکلے تو رب قبول بڑے کرتا ہے، وہی لفظ ہم بھی بولے تو دعا قبول ہوگی۔ تو سرکار نے تعلیم امت کے لیے فرمایا تھا ثبت قلبی، تاکہ بندہ جو بھی دعا کرے ثبت قلبی کہے سرکار کے لفظوں پر۔ اب دیکھو یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
इस लिहाज से भी हमारी रहनुमाई की है। आज इस 14वीं 15वीं सदी में आकर हमने फितने देखे बर्रे सगीर में, और वो सारे फितने इसलिए पैदा हुए, फिरकावारियत आई और फिरके बने कि उन्होंने वो शान रिसालत को समझने का जो सहाबा और अहले बैत का तरीका था उसे छोड़कर अपने मौलवियों के गढ़े हुए तरीके अपनाए तो गुमराह हुए, और फिर उनकी गुमराही पहुंच गई यूरोप तक, और उनके स्कॉलर इन्हीं के लिटरेचर से आगे यहां तक पहुंच गए। यानी जिस वक्त ओबामा ने गुस्ताखाना फिल्मों के जवाब में न्यूयॉर्क में तकरीर की थी और वहां पर सारी इस्लामी दुनिया के सदर या वजीर आज़म बैठे हुए थे, तो उसने ये कहा, द मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स लाइक मी दे आर क्रिश्चियन येट वी डोंट बैन ब्लास्फेमी अगेंस्ट आवर मोस्ट sacred belief. The answer is enshrined between our laws. There is freedom of expression about any person. उसने कहा कि तुम कहते हो कि गुस्ताख जो है फिल्में बनाने वाले उनको फांसी दो। उसने कहा क्यों दे? हमारा कानून है कि हर बंदा अपनी राय का इजहार कर सकता है, और किसी के बारे में हो मुकद्दस तरीन अकीदा हो फिर भी वो बोल सकता है। उसने अपनी मिसाल दी कि मैं सदर हूं, मेरे बारे में बोला जा सकता है। तो कमीना कहने लगा मेरे बारे में बोला जा सकता है तो फिर तुम्हारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में भी बोला जा सकता है। तो ये सोच उनके यहां और दूसरी तरफ सोच इनके यहां। अब खाका क्या होता है? खाके की जुबान नहीं होती, वो बेजान लकीरें होती हैं, बेजान लकीरें होती हैं, लेकिन माजला करार दिया जाता कि मुसलमानों के नबी की तस्वीर है। अब जो बेजान लकीरें बोल ना सके उन्हें सरकार की मिसल कहे तो तौहीन है, और जो 4, 5, 6 फुट का खुद अपने आप को सरकार की मिसल कह रहा हो, जो बोल के कह रहा है कि मैं उनकी मिसल हूं, उधर तो लकीरों को सरकार की मिसल कहा गया तो उससे एहतिजाज हुआ और वाकई का तौहीन कि तुम्हारा ख्याल करोड़ बार गुस्ल दे लो इतना हसी नहीं है कि सरकार के हुस्न की तर्जमानी करे। अगरचे कोई अदब से, मैं मदीना मुनव्वरा में था तो एक बहुत बड़े पीर साहब से मेरे पास आ गए, कहने लगे ये जो वो गुस्ताखाना खाके बना रहे हैं तो आप मेरी ये राय सुन ले फिर कुछ कहना मुझे। हम मुसलमान भी सरकार की खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें बना के मार्केट में ले आए उनका जवाब देने के लिए। तो मैंने कहा कि हमारे हाँ ये तयशुदा बात है कि कोई कितनी खूबसूरत बना ले फिर भी तस्वीर बनाने वाला गुस्ताख करार पाएगा कि वो कैसे पहुंच सकता है उस हुस्न के तर्जमानी के लिए इसके कलम के नुकूश। तो इस बुनियाद पर यानी ये हलाकतें फैलने लगी उस सोच की वजह से कि जिस सोच में ये दूसरे तबके ने अपने ऊपर क्यास करने की बातें की। सहाबा के हां देखो यानी सब्बित कल्बी वहद मुतकल्लिम की ज़मीर थी, फिर भी बात सरकार की तरफ नहीं जाने दी कि है ही हमारी तरफ मंसूब है, हमारी बात है। और ये रास्ता अहले सुन्नत व जमात का रास्ता है। इसी की एक मिसाल देकर मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूं कि एक मौका है बुखारी शरीफ में, तो वो तकरीबन 10-12 मकामात पर हदीस शरीफ मौजूद है। किताब उस-सुलह के अंदर जो अल्फाज हैं वो मैं पेश कर रहा हूं कि हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के दरबार में हाजिर हुए कि महबूब खजूरें पक गई हैं और कर्जा देना है, हमशीरगान का खर्चा भी मुझ पर है और सारी खजूरें दूंगा तो आधा कर्जा भी नहीं उतरेगा और साल भी खजूरों पे ही गुजारना है, तो आप मेरे कर्जे का कुछ करें। पहले यह था कि जो कर्ज खा है उन्हें कहो वो मुझे कुछ मुआफ कर दे। उनको कहा गया, वो यहूद थे, उन्होंने मुआफ नहीं किया। सरकार ने फरमाया तुम खजूरें तोड़ो, मैं आता हूं, बेड़ा पार हो जाएगा। खजूरें तोड़ी गई, सरकार तशरीफ ले गए, प्लेट पे नहीं पूरे ढेर पे ही दुआ मांग दी। पूरे ढेर पे जब दुआ मांगी, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों साथ थे।
سرکار تشریف لے گئے، حضرت جابر کو کہا کہ سب قرض خواہ کو بلاؤ، ان کا قرضہ اتارو۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ تشریف لے گا۔ حضرت جابر کی عقل نے کہا تھا کہ ساری دینے سے آدھا بھی نہیں اترے گا، لیکن سرکار فرما گئے ہیں سب کو بلا لو۔ اب ان کا یقین تھا کہ انشاءاللہ کام ہوگا۔ قرض خواہ آ گئے، یہ ان کی بوریاں بھرتے گئے، ان کی بوریاں بھرتے گئے، سارا قرض اتر گیا۔ جب سارا قرضہ اترا، نماز مغرب کا وقت تھا، مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے، سرکار کو جا کے خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرض اتر گیا ہے، اور ڈھیر سے کوئی 4 کلو کوئی 2 کلو کم ہو یہ تو دور کی بات ہے، ڈھیر سے تو 1 کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب اس میں سرکار نے جب یہ بات سنی تو سرکار مسکرائے اور ساتھ فرمایا اللہ اکبر۔ جس بات کو سن کے آج سے 14 صدیاں پہلے سرکار مسکرائے تھے، کوٹ مومن میں بیٹھے ہوئے سنی بھی مسکرائے، اور جہاں سرکار نے نعرہ لگایا تھا انہوں نے بھی نعرہ لگایا۔ یعنی سرکار نے نعرہ رسالت بلند کیا، پھر ایسا ہونا ہی تھا، کیوں میں اللہ کا رسول جو ہوں، رسالت کا خود تذکرہ کیا، گواہی دی، تو اس سے بڑھ کے صداقت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ چیز پڑھنے لکھنے سے نہیں آتی، یہ مسلک کی برکت سے آتی ہے، ورنہ یہ حدیثیں دوسرے مسلک والے بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں چوک میں کھڑے ہوں تو لگتا ہے ابو اندھیرا کھڑا ہے، اور یہ سنی ہے 9 سال پڑھنے والے تو اپنی جگہ تقریر سن کے اٹھے تو ممتاز قادری بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میں رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے ساتھ حضرت جابر کی ڈیوٹی لگائی، ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما، جابر جو مجھے بتایا ہے چلو میرے یاروں کو بھی بتاؤ، جو مجھے بتایا ہے، یعنی سرکار کو اتنا پسند ہے کہ میرے جانے سے مشکل حل ہوئی ہے تو دنیا کو پتہ ہونا چاہیے، میرے غلاموں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے جانے سے مشکل حل ہوتی ہیں۔ اب دوسروں کی توحید یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہ کرو، لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ کیسے کہ لوگ سمجھیں گے کہ سرکار جائیں تو مشکل حل ہوتی ہیں، عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ میں نے ابھی عراق پڑھنے جانا تھا، میں اسلام آباد گیا ہوا تھا اپنے اسناد اٹیسٹڈ کرانے کے لیے، تو ایک ویگن میں بیٹھا تو اس پہ سٹیکر لگا ہوا تھا، چونکہ وہاں پر پیر ودھائی اڈا ہے تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پیر ودھائی کہنا شرک ہے، کیوں ودھانا گھٹانا خدا کی شان ہے۔ تو ودھانا گھٹانا خدا کی شان ہے، اس فلسفے کے پیش نظر یعنی یہ سوچ لیے بیٹھے ہیں سرکار کی طرف اگر نسبت کریں تو ان کے ہاں شرک کا فتویٰ ہے، اور ادھر حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار نے پیغام بھیجا، جابر جاؤ ان کو بتاؤ کہ میں گیا تھا، وہ بھی ساتھ تھے، سارا قرض اتر گیا ہے، ساری کھجوریں بچ گئی ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ ان صحابہ کو بتانے گئے تھے وہی تقریر کرنے میں کوٹ مومن میں آیا ہوں۔ سرکار کو یہ اتنا پسند ہے کہ امت میں یہ بات چلے، اور پتا تھا 2 یاروں کو پتا چل گیا تو کوٹ مومن بات پہنچ جائے گی۔ ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما، کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس جاؤ
उनको जाकर बताओ। अब वो दोनों इकट्ठे बैठे थे, हजरत जाबिर ने जाकर बताया। अब उनका आगे अंदाज, खुदा न खास्ता अगर आज के इन फिरकों के लोग बैठे होते वहां पर, हजरत जाबिर कहते सारा कर्ज उतर गया, सारी खजूरें बच गई। तो इन्होंने कहा अकल नहीं मानती, फिर बोरियों में क्या डाला है अगर सारी बच गई हैं? हमें बोरियां चेक कराओ कि मिट्टी तो नहीं डालते रहे, हमें लिस्ट चेक कराओ कि क्या सारे कर्ज खाए थे, कैसे हो सकता है ये? और ये बहाना करके कहेंगे हम रिसर्च वाले लोग हैं। ये सुन्नी बरेलवी तो थोक के लिहाज से मान जाते हैं रिसालत, हम तहकीक करके मानते हैं। मैं कहता हूं तहकीक तुम्हारी है या तहकीक सिद्दीक उमर की है कि जिस वक्त हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर ये बताया तो उनका जवाब क्या था? लक़द अलिमना इज़ सना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सना अन सयकूनु ज़ालिका। ऐ जाबिर तुम अब हमें बताने आए हो, हमें उस वक्त ही पता चल गया था जब सरकार ने हाथ उठा दिए थे कि सारा कर्जा उतर जाएगा, सारी खजूरें बच जाएंगी। इससे अखज़ हुआ कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी तजर्बे के मोहताज नहीं कि पास बैठ के बोरियां भराएं, फिर खजूरें बचें, फिर माने। सरकार के आने पर वो कहते हम मान गए, माजी में लक़द अलिमना, इल्म हमें आ गया। ये नहीं लक़द तवहमना लतखयलना, हमें ख्याल था हमारा ऐसा हो जाएगा, नहीं, हमें इल्म था। और जिनके शागिर्दों को माजी में मुस्तकबिल का इल्म हो, उनका अपना इल्म कितना होगा? लक़द अलिमना इज़ सना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सना अन सयकूनु, असल में था अन्नहु सयकूनु ज़ालिका, कि ऐसा हो के रहेगा। तो इससे नतीजा ये अखज़ हुआ कि शान रिसालत तोल तोल के नहीं, सीना खोल के मानी जाती है। और ये मसलक है, मसलक अहले सुन्नत व जमात। जिन बुजुर्गों की उर्स में हम बैठे हैं, इनका यही कारनामा है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में इस मसलक को कंधा दिया, इसको आगे पहुंचाने में किरदार अदा किया, अगली नस्लों तक लाने के लिए इन्होंने मेहनत की। अब हमारी ड्यूटी है कि हम अगली नस्लों तक इस हकीकत को पहुंचाएं, और ये ड्यूटी हमारी है इस वास्ते कि जिसका दाखिला ही ना हो, कभी उसका भी इम्तिहान होता है। जिसने दाखिला लिया ना हो या जिसको दाखिला मिला ना हो, वो फिर पेपर देने के लिए उसको बिठाया जाए, नहीं बैठ सकता, पहले दाखिला तो ले। इस वास्ते कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नौरात है, धुंधला सा सितारा तू है। कुछ लोग कहते हैं कि खत्म नबूवत का मसला था तो फला फिरके वाले क्यों नहीं निकले, गाजी मुमताज कादरी का मसला था, फला फिरके वाले क्यों नहीं निकले। अरे वो आजमाइश के वक्त निकले जिसका दाखिला हो, तो निकलना था जिन्होंने अल्लाह के फजल से निकले। और अब फिर एक आजमाइश सर पे है, आसिया मलऊना, जिसने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की, बकवास किए, उसने माना, गवाहों के गवाही पर ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत का फैसला किया, और फिर हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा। पूरा यूरोप उसको छुड़ाने पर तुला हुआ है, और फ्री आसिया के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं फ्रांस में, दूसरे मुल्कों में। इतना उनको दर्द है कि गुस्ताख की हिमायत के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये चूंकि वो गुस्ताख पालते हैं, गुस्ताखी करवाते हैं, इस वास्ते वो सारे छोटे बड़े, उनका पोप भी, उनके बादशाह भी, सारे उसको छुड़ाने पे लगे हुए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर मसला ये बड़ा सीरियस नौइयत तक पहुंच चुका है। तो आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताओ, अगर तुम्हें इस बारे में काल दी जाए तो घरों से निकलोगे? इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर गुस्ताख को फांसी की सजा दिलवाने के लिए क्या घरों से निकलोगे? तो फिर तैयार रहो। एक तो जो कल का जुमा है, उस जुमे में उलमाए किराम इसी मौजू पे तकरीरें करें, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहरीक लब्बैक इस्लाम की तरफ से पूरे मुल्क में ये दिन यौम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के तौर पर मनाया जा रहा है।
اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا لمحہ عمل بھی پیش کیا جائے گا۔ یہ ہماری آزمائش ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس آزمائش میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور خالق کائنات ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ جو رخصت ہوئے تھے ان سے یہود نصارہ نے کافی کچھ کروا کے انہیں ٹیشو پیپر بنا کے ذلیل کروا کے اب چھوڑ دیا ہے، اب ان سے بہت کچھ وہ کروانے والے ہیں، اور انہیں ہوش کرنا چاہیے کہ قبر میں ٹرمپ نے نہیں آنا، قبر میں مدینے کے تاجدار نے آنا ہے۔ یہ کرسیاں عارضی ہیں، وزارتیں عارضی ہیں، حکومتیں عارضی ہیں، اور سرکار کی نبوت دائمی ہے۔ لہٰذا ایسی گھڑی میں اپنا مکمل عشق کا اظہار کرنا ہے۔ میرے ساتھ مل کر اس مقصد کے لیے نعرے کا جواب دو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آسیہ کو پھانسی دو، آسیہ کو، آسیہ ملعونہ کو، آسیہ ملعونہ کو۔ ہم تھکے نہیں ہیں، ہم بکے نہیں ہیں، ہم رکے نہیں ہیں، ہم جھکے نہیں ہیں، ہم دبے نہیں ہیں۔ تیرے دین کی خاطر ہم بڑھتے رہیں گے، تیری شان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے۔ میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا، چھایا چھایا، چھایا چھایا، چھایا چھایا، لبیک 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 یا رسول اللہ۔